الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے بعض ایام کو، بعض راتوں کو، بعض مہینوں کو فضیلت عطا کی ہے. جیسے رمضان کے مہینے کو فضیلت ہے، محرم کے مہینے کو فضیلت ہے، راتوں میں لیلۃ القدر کو فضیلت ہے، شب برات کو فضیلت ہے، دنوں کے اندر جمعہ کو بڑی فضیلت عطا کی گئی ہے. ایک لمبی حدیث کا بہت مختصر سا حصہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو بہت بڑی فضیلت عطا کی ہے. ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، دنوں میں سورج سب سے افضل دن جس میں طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے. یعنی مطلب ہے جمعہ کا دن تمام ایام میں سب سے زیادہ فضیلت مآب ہے. سورج تو روزانہ طلوع ہوتا ہے، سنیچر کو بھی طلوع ہوتا ہے، اتوار کو بھی طلوع ہوتا ہے، اسی طرح اور دنوں میں بھی طلوع ہوتا ہے، لیکن سب سے افضل دن جس دن کے طلوع ہوتا ہے سورج وہ ہے جمعہ کا دن. اور اسی حدیث میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی فضیلتوں کو گناتے ہوئے اسے کہ جمعہ کے اندر بہت بڑے بڑے کام رونما ہوئے ہیں، بہت اہم کام اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر فرمائے ہیں، اس لیے جمعہ کو بڑی فضیلت اور اہمیت دی گئی. چنانچہ اسی حدیث میں فرماتے ہیں فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعہ الا فی یوم الجمعہ. فرماتے ہیں کہ یہ دن وہ دن ہے، جمعہ کا دن، جس میں سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. کہتے ہیں وفیہ ادخل الجنہ، اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آدم کو جنت میں داخلہ ملا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں جا کے رہو. یہ اللہ کا جو حکم آیا اور آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت کے اندر داخلہ دیا گیا، یہ بھی اسی دن. اور کہتے ہیں وفیہ اخرج منہا، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا. ہو سکتا ہے کوئی سوال کرنے لگے آدم علیہ السلام کا اس دن میں پیدا کیا جانا یہ تو فضیلت کی دلیل ہو سکتا ہے،
اسی طرح جنت میں ان کو داخل کیا جانا، یہ بھی جنت کی، یہ بھی جمعہ کی فضیلتوں میں شمار ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ جو فرمایا گیا وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، جنت سے آدم کو اسی دن نکالا گیا، یہ جمعہ کی کون سی فضیلت ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے خارج کیا گیا، جنت سے باہر نکالا گیا اور دنیا کے اندر ان کو بھیجا گیا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ ظاہراً ہم سمجھیں گے، دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے، بڑے اعلیٰ مقام پر رہتے تھے، لیکن وہاں سے ان کو نکالا گیا۔ نکالا جانا تو تحقیر کی بات ہوگی، نکالا جانا تو معمولی اور گھٹیا کام ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو وہاں سے نکال کر دنیا میں بھیجا گیا، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی فضیلتوں میں شمار کیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا ظاہراً ایک چیز بری لگتی ہے، لیکن جب اس کے نتائج پر غور کرتے ہیں اور اس کے ثمرات سامنے آتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ ظاہراً یہ چیز اگرچہ معمولی تھی بلکہ گھٹیا تھی، لیکن نتائج کے اعتبار سے بہت فضیلت مآب تھی۔ اسی طرح یہاں پر سمجھنا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، یہ بھی فضیلت ہے جمعہ کی، اور جمعہ کے دن ان کو وہاں سے نکالا گیا۔ ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ ایک معمولی سی بات ہو گئی، بلکہ آدم کی تحقیر کا کام ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام اور آپ کی ذریت کو جو ترقی ہونی تھی وہ ترقی موقوف تھی جنت سے نکالے جانے پر۔ اگر وہ جنت ہی میں رہ جاتے تو وہ درجات ان کو نہ ملتے جو درجات دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے ان کے لیے مقدر رکھے تھے اور ان کی ذریت کے لیے مقدر رکھے گئے تھے۔ میں اس کو ایک مثال سے سمجھایا کرتا ہوں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بچہ بڑا ہونے کے بعد، کمائی کے قابل ہونے کے بعد اپنے گھر میں بیٹھا رہا تو اس کے ماں باپ اسے باہر نکالتے، کہتے نہیں جاؤ تم باہر جاؤ، کمائی کر کے لاؤ، جاب کے لیے درخواست دو، جاب کے لیے تلاش کرو، پھر فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ۔ اب اس کو باہر نکالا جاتا ہے۔ اب کوئی کہنے لگے بھائی گھر میں بیٹھے ہوئے بچے کو باہر نکالا جا رہا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ کیا ماں باپ کو اس سے کچھ انبن تھی؟ ماں باپ کو اس سے کچھ جو ہے دل میں برائی تھی، کدورت تھی، بغض تھا؟ نہیں، محبت تھی۔ محبت نے ماں باپ کو مجبور کیا کہ بچے کو باہر نکالیں۔ اب بچہ باہر جائے گا، اور کبھی باہر جائے گا تو صرف اپنے گھر کے باہر جا کر کمائی کر کے لائے گا، اور بسا اوقات ایسی بھی نوبت آتی ہے کہ ملک سے ایک دوسرے ملک تک باہر کر دیتے ہیں۔ کوئی سعودی عربیہ کو بھیج دیا جاتا ہے، کوئی لندن بھیج دیا جاتا ہے، کوئی امریکہ بھیج دیا جاتا ہے۔ کیوں بھیجا جاتا ہے؟ بچے کی ترقی اس پر موقوف ہے۔ کبھی تعلیم کے لیے بھی باہر کیا جاتا ہے، بچے کو باہر بھیجا جا رہا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور درجات کی بلندی پانے کے لیے، مناصب پانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، تجوریاں بھرنے کے لیے، دنیا کے اندر مقام پانے کے لیے۔ جیسے آپ دنیا کی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ بچے کا باہر نکالا جانا اس کی تحقیر کے لیے نہیں ہے، ظاہراً تو برا معلوم ہوتا ہے لیکن اس کے نتائج کے اعتبار سے بہت اونچی بات ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر نکالا اور دنیا کے اندر بھیج دیا۔ یہ دنیا میں ان کا آنا ان کی ترقی کے لیے ہے۔ اگر وہ جنت ہی میں رہ جاتے وہ ترقی نہ ملتی جو یہاں آنے کے بعد ان کو بھی ملی۔ وہ کیا ترقی؟ روحانی ترقی اور ایمانی ترقی، اعمال کی ترقی۔ اسے کہ جنت ایسا مقام نہیں کہ وہاں مجاہدہ کیا جائے، جنت وہ مقام نہیں جہاں نماز روزہ کیا جائے، جنت وہ مقام نہیں
جہاں پر کہ نفس کو مارا جائے اور کچلا جائے، وہ تو راحتوں کی جگہ ہے، وہ تو آرام و ٹھاٹ کی جگہ ہے، وہ تو عیش و عشرت کا مقام ہے۔ وہاں پر رہتے ہوئے آدمی جس مقام پر تھا اسی مقام پہ رہ جاتا۔ اگر ترقی ہونا تو اسے آنا تھا مجاہدات میں، اسے آنا تھا بڑے حالات میں، اسے آنا تھا بڑے مصائب و پریشانیوں کے گھر میں۔ وہ پریشانیوں کا گھر یہی دنیا ہے۔ دنیا میں اللہ بھیجتے ہیں تاکہ یہاں آنے کے بعد انسان مجاہدہ کرے اور اس کے ذریعے ترقی پائے۔ یہ ترقی موقوف تھی سیدنا آدم کی بھی اور ان کی اولاد اور نسل کی بھی اس بات پر کہ وہ دنیا میں آئیں، یہاں مصیبتوں کو برداشت کریں، یہاں پر مجاہدات کریں، یہاں اللہ کے لیے ریاضت اختیار کریں۔ جب اس کے ذریعے وہ اختیار کریں گے ان کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ اس لیے جملہ صحیح ہے اپنی جگہ پر کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، اور آگے ایک بات فرمائی وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، قیامت بھی جمعہ ہی کے دن آئے گی۔ جمعہ کا دن وہ دن ہے کہ اسی دن اللہ اس دنیا کو توڑ دیں گے، پھوڑ دیں گے، قیامت تاریخ کر دی جائے گی، آخرت کا سما برپا کر دیا جائے گا۔ یہ بھی اسی دن ہوگا، جمعہ کے دن۔ اس میں بھی کوئی سوال کر سکتا ہے کہ بھائی ہم تو آرام و ٹھاٹ سے دنیا میں ہے، دنیا توڑ دی جائے، پھوڑ دی جائے، برباد کر دی جائے اور قیامت برپا کر دی جائے، یہ کون سی جمعہ کی فضیلت ہے؟ یہاں بھی سمجھیے، جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، جو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی اطاعت و بندگی کرنے والے ہوتے ہیں، جو مومن بندے ہوتے ہیں، ان کے لیے تو دنیا توڑنے پھوڑنے کے بعد ان کے لیے جنت کا انتظام کیا جائے گا۔ جب تک یہ دنیا ہے جنت میں کسی کو نہیں بھیجا جائے گا۔ جب جنت میں جانا ہوگا اسی وقت ہوگا جب یہ دنیا توڑ دی جائے گی، پھوڑ دی جائے گی اور پھر جنت کا سما قائم کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے بہت بھاری بات ہے کہ بھائی اس ٹوٹے پھوٹے مکان کو توڑو اور اس کی جگہ پر جنت کو ظاہر کرو اور دنیا کے اندر عبادت کرنے والوں کو، مومن بندوں کو، نیک بندوں کو جنت کے اندر داخل کرو۔ یہ تو ان کے لیے بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ تو بہرحال دنیا میں انسان جب تک رہے گا لیکن یہ اس کی آخری منزل تو ہے ہی نہیں۔ یہاں سے چھوڑ کر اسے جانا ہے اور آخرت میں جانا ہے اور وہی اس کا آخری مرحلہ طے ہوگا۔ اس لیے فرمایا گیا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ، جمعہ ہی کے دن قیامت تاریخ کی جائے گی، قیامت قائم کی جائے گی، اس کے علاوہ اور دنوں میں نہیں۔ یہ فضائل ہیں جمعہ کے جو اس حدیث پاک کے اندر بیان فرمائے گئے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے فضائل اور احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں، لہٰذا تو میں اتنا عرض کرنا چاہتا تھا کہ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے بہت ہی اہم ترین دن ہے۔ جو فضیلت اس دن کو حاصل ہے وہ ہفتے کے اور دنوں میں سے کسی بھی دن کو حاصل نہیں، لیکن اس فضیلت والے دن میں ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ اس کے اندر کئی کام بتائے گئے اور کئی اہم امور کی طرف توجہ دلائی گئی۔ سب سے اول تو یہ کہ جمعہ کے دن کے تقدس کو سمجھتے ہوئے جمعہ کی تیاری کی جائے۔ اس کے اندر جو سب سے اہم ترین کام ہے وہ جمعہ کی نماز، جمعہ کا خطبہ۔ جمعہ کا خطبہ بھی فرض ہے، جمعہ کی نماز بھی فرض ہے۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ اور فرائض کے مقابلے میں جو دن رات ہم پڑھتے ہیں 5 وقتہ نماز، ان تمام نمازوں کے مقابلے میں جمعہ کی نماز اہم العبادات ہے، اہم الفرائض ہے۔ یعنی فجر کی نماز بھی اہم ہے، ظہر کی نماز بھی اہم ہے اور عشاء کی نماز بھی اہم ہے، عصر اور مغرب بھی بہت اہم ہے، لیکن ان 5 نمازوں میں سب سے زیادہ فضیلت اگر کسی کو حاصل ہے تو اس جمعہ کی نماز کو حاصل ہے، جو جمعہ کے دن پڑھی جاتی ہے ظہر کی جگہ پر۔ یہ ان تمام نمازوں میں سب سے اہم، لہذا اس کو ترک کرنا بہت بڑا گناہ شمار کیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو آدمی 3 جمعہ کو چھوڑ دے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے. جو آدمی 3 جمعہ تک جمعہ کی نماز پڑھنے کو نہ آئے اس کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے. مہر کا کیا مطلب؟ مہر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اوپر ایک بندش لگا دی جاتی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں پھر کوئی حق بات نہیں گھستی، وہ جہاں تھا وہیں ٹھہر جائے گا. اب اس کے بعد اسے قرآن سناؤ، حدیث پاک سناؤ، دین کی باتیں بتاؤ، اللہ کے پیغامات بتاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بتاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بتاؤ، اللہ کی محبت کی باتیں کرو، آخرت کی فکر اس کے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرو، سب بیکار چلا جائے گا، اسے کہ دل کے اوپر مہر لگ گئی ہے اس کی. معلوم ہوا جمعہ کی نماز بہت اہم ترین، اس لیے اسے ترک بالکل نہیں کرنا چاہیے اور با اہتمام کرنا چاہیے جمعہ کے لیے. جمعہ کے اہتمام کے سلسلے میں حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے لیے غسل کرو. بعض علماء کے نزدیک جمعہ کے دن غسل کرنا فرض ہے، جیسے امام مالک رحمت اللہ علیہ، ان کے نزدیک جمعہ کے دن غسل کرنے کو فرض قرار دیا گیا. اگرچہ جمہور علماء کے نزدیک جمعہ کا غسل فرض نہیں ہے لیکن بڑا اہم ہے، اس کی تاکید کی گئی ہے. بعض احادیث کے اندر لفظ واجب استعمال کیا گیا ہے، اس لیے بہت اہمیت ہے اس کی کہ جمعہ کے دن غسل کیا جائے. تمام علماء کے نزدیک یہ سنت ہے، اہم سنت ہے. یہ بھی جمعہ کی تیاری کے اندر داخل. اور پھر جتنا جلد ہو سکے اپنے کاروبار کو، دنیا کی مصروفیات کو ترک کر کے، چھوڑ کر، بند کر کے مسجد کی طرف آنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جلدی کر کے جمعہ کے دن آتا ہے، سب سے پہلی گھڑی میں جو جمعہ کے لیے آتا ہے اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے کہ اونٹ قربانی کرے، اونٹ کی قربانی کا ثواب. اور جو آدمی اس کے بعد کی گھڑی میں آتا ہے اسے ایسا ثواب ملے گا جیسے کہ گائے کی قربانی کی ہو. اور جو اس کے بعد آئے گا اسے ایسا ثواب ملے گا جیسے کہ کسی نے بکری کی قربانی کی ہو. اور جو اس کے بعد آئے گا اسے ایسا ثواب ملے گا جیسے کہ کوئی مرغی کی قربانی کرے. اور اس کے بعد جو آئے گا اسے ایسا ثواب ملے گا جیسے کہ کوئی انڈے کی قربانی کرے. یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اللہ کے فرشتے دروازے پہ بیٹھے رہتے ہیں مسجدوں کے، آنے والوں کا نام رجسٹر میں درج کرتے چلے جاتے. یہ صاحب آئے، یہ صاحب آئے، اتنے بجے یہ آئے، اتنے بجے یہ آئے، یہ لکھتے چلے جاتے ہیں. اور فرمایا کہ جو ہی امام خطبہ دینے کے لیے آ جاتا ہے وہ اپنے رجسٹروں کو بند کر دیتے اور خطبہ سننے کے لیے آ جاتے. یعنی اس کے بعد نام درج نہیں ہوتا. جو خطبے سے پہلے آ جائے گا اس کا نام تو درج ہو جائے گا، اور جو خطبہ شروع ہونے کے بعد میں آئے گا اس کا نام اس کے اندر درج نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ کے فرشتے اس کو بند کر دیتے ہیں، اپنے رجسٹروں کو بند کر دیتے ہیں اور پھر وہ خود خطبہ سننے کے لیے آ جاتے ہیں. جب وہ خود خطبہ سننے میں مشغول تو وہ کہاں ادھر ادھر دیکھیں گے کون آیا کون نہیں آیا. اور خطبے کے دوران بات چیت کرنا منع، کچھ کہنا منع، کچھ سننا منع، ادھر ادھر دیکھنا منع. بس اپنی جگہ پر بیٹھے اللہ کی طرف توجہ کی جاتی رہے. یہ ہوتا ہے خطبے کے اندر. بعض لوگ خطبے کے دوران کچھ کرتے رہتے ہیں، کوئی ادھر دیکھ لیتا ہے، کوئی ادھر کچھ بول دیتا ہے، کوئی بیچ میں اٹھنے کی کوشش کرتا ہے. ایک جگہ ہم گئے تھے ایک بار، تو وہاں جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے. ایک صاحب سب کو عطر لگا رہے. کیا لگا رہے ہیں؟ عطر جیب میں سے نکل کے بازو ادھر ادھر لوگوں کو عطر لگا رہے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں میں بہت بڑا فضیلت معاب کام کر رہا ہوں. یہ فضیلت معاب نہیں، یہ تو زحمت معاب ہے. یہ تو زحمت معاب ہے. اس سے تو زحمت آئے گی، پریشانی ہوگی.
اللہ کے فرشتے جب سننے آ جاتے ہیں اور کام نہیں کرتے، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خطبہ ہو تو خاموشی کا لحاظ کرتے ہوئے سنے۔ اور قرآن کریم کے اندر ایک آیت آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو اور اس کو سنو۔ یہاں پر آیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو، اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جب امام نماز کے اندر قرآن کریم پڑھ رہا ہے تو وہاں خاموش کھڑے رہنا ہے، تلاوت بھی نہیں کرنا ہے، سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنا ہے، خاموش کھڑے رہنا ہے۔ یہی امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک ہے۔ اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے، یعنی نماز میں امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہو، مقتدیوں کو چاہیے فاستمعوا له وانصتوا، اس کو سنیں اور خاموش رہے۔ اگر سنائی دے رہا ہے سنے، اور اگر سنائی نہیں دے رہا ہے، جیسے کہ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز میں سنائی نہیں دیتا، تو وہاں حکم دیا گیا ہے انصتو، خاموش رہو۔ سننے آیا تو سننا، جہاں سنائی نہیں دیتا وہاں خاموش رہنا۔ ایک تفسیر اس آیت کریمہ کی یہ ہے، اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یہ جمعہ کے خطبے کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے کہ جب جمعہ کا خطبہ پڑھا جائے، جب قرآن اس کے اندر پڑھا جائے فاستمعوا له وانصتوا، خاموش رہو اور سنو اس کو۔ تو معلوم ہوا کہ جمعہ میں بیٹھنا اور خاموشی کا لحاظ رکھنا اور غور و فکر کے ساتھ اس کو سننا چاہیے۔ احادیث کے اندر کثرت کے ساتھ یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ یہ ہے جمعہ کی تیاری، جلدی سے جلدی نہانا دھونا اور اچھے کپڑے پہننا۔ اچھے سے مراد نیا ہی نہیں، جو بھی اپنے پاس اچھا لباس ہو۔ ایک ہوتا ہے اچھا دنیا کے لحاظ سے، ایک ہوتا ہے اچھا اللہ کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے۔ اچھا لباس وہ جو صالحین کا لباس ہو، نیک لوگوں کا لباس ہو، اللہ والوں کے جیسا لباس ہو۔ ایک اچھا لباس وہ بھی ہوتا ہے جو دنیا والے اچھا سمجھتے ہیں، بڑا ٹپ ٹاپ کا لباس پہن لیا، اور جو ہے ایسا لباس پہنا کہ اس کے اندر جو ہے ایسا لگتا ہے کہ کچھ حصے کھلے بھی رہ گئے۔ چست لباس پہن لیا، بے ڈھنگا لباس پہن لیا، فاسقوں کا لباس پہن لیا، اور شرابیوں کبابیوں کے جیسا لباس پہن لیا، فلم اسٹار لوگوں کے جیسا لباس پہن لیا۔ یہ لباس آپ کی نظر میں اچھا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے رسول کی نگاہ میں اچھا لباس نہیں ہے۔ اچھا لباس وہ ہے جو صالحین کا لباس ہو، نیک لوگوں کا لباس ہو، انبیاء جیسے پہنتے تھے ویسا ہو۔ اب انبیاء سب کیسے پہنتے تھے وہ تو نہیں معلوم، لیکن بہرحال امت جس راستے پہ چل رہی ہے شروع سے، اس سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ حضرات انبیاء کا، نبی علیہ السلام کا لباس ایسا ہوگا جیسے کہ صالحین پہنتے ہیں، اہل اللہ پہنتے ہیں، علماء پہنتے ہیں، فساق و فجار سے بالکل الگ اور اچھا، دیکھنے میں بھی اچھا اور حقیقت میں بھی بہت اچھا ایسا لباس پہنو اور آؤ۔ یہ ایک دوسرا کام۔ اسی طرح عطر لگا کے آنا۔ جمعہ کی دیکھو تیاری کتنی اچھی ہے اور کتنی اہمیت کے ساتھ بتایا گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس عطر ہو وہ اپنا عطر لگا کے آئے، اور اگر عطر نہ ہو نہا کے آئے۔ نہا کے آنا بھی ایک درجے میں عطر کی طرح ہے، اسے کہ بدبو نکل جائے گی، پسینے کی بدبو ہوگی تو وہ صاف ہو جائے گی، اور کپڑے پہنیں گے عطر ہو تو عطر لگا کے آنا، یہ بھی ایک اہم کام ہے۔ اس طریقے پر آئے، اور جب مسجد کو آئے تو کیسا آئے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور اچھی طرح غسل کرے، اچھی طرح میں نے جیسے جنابت کا غسل ہوتا ہے، یعنی پوری طرح پانی اندر تک پہنچا کر خوب اچھی طرح صفائی کر کے آئے، اور پھر اچھے کپڑے پہنے، عطر لگائے، اور پھر جلدی کرتے ہوئے مسجد کی طرف آئے۔ بہت سارے لوگ بہت لیٹ آتے ہیں، اذان ہو گئی تب بھی نہیں آتے، اس سے پہلے آنا چاہیے۔ حضرات صحابہ کے دور میں ایسا تھا معاملہ
کہ اذان حضور کے زمانے میں ایک ہوتی تھی، آج تو دو ہوتی ہے نا، ایک پہلے ہوتی ہے، ایک اس کے بعد اب ہوتی ہے جب خطبہ شروع ہوتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی اذان ہوتی تھی، وہ اذان جو امام کے سامنے خطبے کے وقت ہوتی ہے وہی ایک اذان ہوتی تھی، پہلی اذان نہیں ہوتی تھی۔ ابو بکر صدیق کے دور میں بھی ایسے ہی تھا، حضرت عمر بن خطاب کے دور میں بھی ایسے ہی تھا، اور پھر دور آیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، آبادی بہت دور دور تک مدینے میں پھیل گئی، جمعہ کی اذان کی آواز دور دور تک نہیں جا سکتی تھی، تو لوگوں کو آنے میں تھوڑی تاخیر ہونے لگی، یعنی جمعہ کا خطبے کی اذان ہوتے ہی اس سے پہلے لوگ جمع رہتے تھے، پوری مسجد فل رہتی تھی، اکا دکا آدمی جو آس پاس میں رہنے والا اذان کی آواز سنتے ہی وہ بھی آ جاتا تھا۔ لیکن جب آبادی بہت دور دور تک پھیل گئی تو کچھ لوگوں کو پریشانی ہونے لگی، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اذان جو آج پہلی اذان کہلاتی ہے اس اذان کا اضافہ کر دیا۔ انہوں نے مقام زورا، یہ ایک مدینے کے بازار میں جگہ کا نام تھا، زورا اس کا نام تھا، وہاں اوپر کھڑے ہو کر مؤذن پہلی اذان دینا شروع کیا، تو دور دور تک آواز جاتی، لوگ سب کے سب جمع ہو جاتے۔ جب دوسری اذان کا وقت ہوتا جو امام کے سامنے ہوتی ہے تو اس وقت پوری مسجد تمام مصلیوں سے آباد ہوتی تھی، اس کے بعد تو کوئی نہیں آتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا واقعہ ہو گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ذرا سا دیر سے آ گئے، زمانہ تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا، حضرت عمر کا دور خلافت، پوری مسجد فل ہو جاتی تھی، جبکہ اس زمانے میں تو ایک ہی اذان تھی، جیسے کہ میں کہہ چکا ہوں یہ دو اذانوں کا سلسلہ یہ تو حضرت عثمان کے زمانے میں جاری ہوا ہے، تو حضرت عمر کے زمانے میں ایک ہی اذان ہوئی اور خطبہ شروع ہوا۔ خطبے کے شروع ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسجد میں آنے لگے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ روک دیا، خطبہ روک کر وہیں سے پوچھا ان کو، عمر بن خطاب نے، انہوں نے کہا کہ یہ وقت ہے آنے کا؟ حضرت عثمان غنی کتنے بڑے صحابی تھے، معمولی صحابی تھے، ذی النورین جن کو کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور دو بیٹیوں کے حساب سے داماد، اسی لیے ان کا نام ہے ذی النورین، اتنے بڑے صحابی، بڑا عجیب مقام تھا ان کا۔ لیکن حضرت عمر نے جب دیکھا کہ وہ دیر سے آ رہے ہیں، خطبہ شروع ہونے کے بعد میں آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ کون سا وقت ہے آنے کا؟ بھری مجلس کے اندر اتنے بڑے صحابی کو ٹوک دیا گیا، انہوں نے کچھ برا نہیں سمجھا، وہاں ایسا نہیں تھا دین کی بات کوئی بتائے تو برا سمجھے۔ اگر آج کوئی امام کسی کو کہہ دے ایسا، عثمان غنی کا مقام تو بہت دور، ایک معمولی سے آدمی کو بھی کہہ دے خطیب صاحب، وہیں جھگڑا شروع ہو جائے گا مسجدوں میں، وہ مسجدیں کیا پھر تو اکھاڑا بن جائیں گی، دنگل بن جائے گا، اور لوگ لڑائی مار پٹائی قتل و غارت گری پر اتر آئیں گے، وہ امام کو جب تک نکالیں گے نہیں ان کو قرار نہیں آئے گا، یہ آج کا حال ہے۔ لیکن بھائیو غور کرو، سیدنا عثمان غنی اتنے بڑے آدمی ہیں، اللہ کے نبی کا ان کا رشتہ کتنا مضبوط، اور کیسے جلیل القدر صحابی، اللہ کے نبی ان کا احترام کرتے تھے۔ حضرت عمر نے جب دیکھا تاخیر سے آئے، وہیں ممبر پر کھڑے ہو کر ٹوکا اور کہنے لگے کون سا وقت ہے آنے کا؟ یہ بھی کوئی آنے کا وقت ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ حضرت بس اتنی ہی تاخیر ہوئی ہے کہ اذان سنا لیکن وضو نہیں تھا، بس وضو کر کے آ گیا ہوں، بس اتنا سا مجھے کام تھا وضو کرنے کا، بس وضو کر کے حاضر ہو گیا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے اس کے اوپر کہا اچھا صرف وضو کر کے آ گئے، غسل بھی نہیں کیا؟ ایک اور نقطہ وہاں سے نکالا انہوں نے کہا اچھا صرف غسل کر کے آئے، وضو کر کے آئے اور غسل بھی نہیں کیا؟
یہ کہا ان کو، بہرحال اس کے بعد بیٹھ گئے، خطبہ ہو گیا۔ میں بتا رہا ہوں یہ حدیث صحیح درجے کی حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر بھی آئی ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی آئی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے جمعہ کے خطبے کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان تو ہمیشہ کرتے تھے، لیکن اتفاق سے ایسا ہو گیا تھا ایک بار، تو اس پر بھی حضرت عمر نے ان کو ٹوک دیا تھا، بھائیو جلدی سے جلدی جمعہ کو آیا کرو، جتنا جلدی آئیں گے اتنا ثواب ملے گا۔ قربانیوں کا ثواب ابھی کیسا کیسا کس ترتیب سے ہوگا وہ حدیث میں نے ابھی آپ کو سنا دی ہے۔ اس لیے جمعہ کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے، خطبے کو بڑے اہتمام سے سننا چاہیے، اور آنے کے بعد جہاں جگہ ہو وہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ لوگوں کو چیر پھلانگ کر آگے بڑھنے کی ممانعت کی گئی ہے، دو آدمیوں کے درمیان جدا کر کے ان کو بیٹھنا اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور جمعہ کے خطبے کو آ کر خطبے کو پوری توجہ کے ساتھ سننے کا حکم دیا گیا، اور پھر اس کے بعد نماز ہوتی ہے، نماز کو پوری اہمیت کے ساتھ میں پڑھنا چاہیے۔ اور جمعہ کی فضیلتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ جمعہ میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس گھڑی میں جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ احادیث صحیحہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اب وہ پورے دن میں کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اللہ نے اس کو چھپا دیا تاکہ آدمی ہمیشہ بیدار رہے، آدمی ہمیشہ جو ہے جستجو میں رہے، غفلت نہ کرے۔ یہ جو چھپا دیا جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے چھپانا بڑی حکمت کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ اللہ نعوذ باللہ کوئی کنجوس نہیں ہے، اللہ تو دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اگر بتا دیتے فلاں گھڑی میں وہ گھڑی آتی ہے، فلاں وقت میں وہ گھڑی آتی ہے، تو لوگ کیا کرتے؟ بس اس گھڑی میں دعا مانگتے۔ لیکن اب گھڑی کو چھپا کے رکھ دیا گیا، کون سا ٹائم ہے اس کا، اس کو اللہ نے چھپا دیا۔ چھپانے سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی ذرا جستجو کرتا ہے، جیسے اللہ نے لیلۃ القدر کو چھپا دیا، اس کی وجہ سے لوگ 21ویں کو بھی جاگتے ہیں، 23ویں کو بھی جاگتے ہیں، 25ویں میں بھی تلاش کرتے ہیں، اور 27ویں میں بھی تلاش کرتے ہیں، 29 میں بھی تلاش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چھپی ہوئی ہے، ان میں سے کسی بھی رات میں آ سکتی ہے، اس لیے تلاش کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے اس کو بھی رکھ دیا تاکہ لوگ تلاش کریں، صبح سے ہی لگ جائیں، توجہ ہوتی رہے، دعائیں کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں۔ جمعہ کے دن درود کثرت سے پڑھنے کی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا سب سے افضل ایام میں یہ جمعہ کا دن ہے، اس لیے میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود بھیجا کرو۔ تم درود بھیجتے ہو تو یہ درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی پر پیش کیا جاتا ہے، اسی کے ساتھ دعائیں مانگو، آگے پیچھے دعا، آگے پیچھے درود، اس کے ساتھ بیچ میں دعا، یہ دعائیں قبول ہوتی ہے۔ وہ گھڑی کبھی ہم کو مل جائے تو ماشاءاللہ کیا کہنا، سبحان اللہ کیا کہنا، جو مانگو گے مل جائے گا۔ لیکن بھائی مانگو وہ چیز جو دونوں جگہ کام آنے والی ہے، یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایسی چیز مانگ کے کفایت نہ کرو جو خالی دنیا میں کام آ جائے آخرت میں کام نہ آئے۔ ایسی چیز مانگنے کی کوشش کرو جو دونوں جگہ کام آنے والی، بڑی بھاری بھرکم چیز اللہ سے مانگو، چھوٹی موٹی چیز نہ مانگو۔ ایک بہت بڑے بادشاہ کے پاس ایک آدمی چلا گیا تھا اور اس نے جا کر کہا مجھے 2 روپے کی ضرورت ہے اے جہاں پناہ۔ اتنے بڑے بادشاہ کے پاس جا کے کہا مجھے 2 روپے کی ضرورت ہے اے جہاں پناہ۔ بادشاہ نے کہا اس کو نکال دو، یہ ہماری حیثیت نہیں سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر، بادشاہ کہہ رہا ہے 2 روپے میرے سے مانگنے کی چیز، یہ تو کسی بھکاری سے بھی مانگ سکتا تھا، اتنے بڑے بادشاہ کے پاس آ کر 2 روپے مانگ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے حیثیت میری نہیں سمجھی۔ اسی طرح اللہ سے مانگو تو اللہ کے شایان شان مانگو، دین بھی مانگو، دنیا بھی مانگو، عظیم الشان چیزیں مانگ لو۔ بڑی بڑی چیزیں مانگنے سے چھوٹی چیزیں خود بخود مل جایا کرتی ہیں۔ تو بھائیو یہ گھڑی آتی ہے پورے دن میں، اکثر علماء کا رجحان یہ ہے کہ یہ گھڑی آتی ہے اس وقت جب اب خطبہ شروع ہوگا، تب سے لے کر نماز ختم ہونے تک، السلام علیکم السلام علیکم، یہ سلام پھیرنے تک بیچ میں کبھی یہ گھڑی آتی ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ اس گھڑی میں دعا مانگ لیں۔ اور دوسرے بہت سے علماء کا رجحان یہ ہے کہ یہ عصر سے لے کر مغرب تک آتی ہے، عصر اور مغرب کے درمیان درود شریف بھی پڑھیں
اور خوب دعائیں کیا کریں، وہ گھڑی مل جائے گی۔ یہ چند فضیلتیں، جمعہ کی اہمیت اور فضیلت میں عرض کی آپ کے سامنے، تاکہ جو غفلت اس وقت امت پر ہے جمعہ کے سلسلے میں بھی اور نمازوں میں بھی، وہ ہم دور کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔